الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے اور امن کی جگہ بنا رہے تھے اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک صاف رکھو جو طواف کرنے، اعتکاف کرنے یا رکوع و سجود کرنے یہاں آئیں. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار اس کو یعنی مکہ مکرمہ کو ایک امن والا شہر بنا دیجئے اور اس شہر میں رہنے والوں میں سے ان لوگوں کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں سے رزق عطا فرما دیجئے. پروردگار عالم نے کہا اس کو بھی جو کفر کو اختیار کرے گا کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم میں پہنچنے پر مجبور کر دوں گا اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ علیہ السلام. اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے ہمارا یہ عمل قبول فرما، بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں. اے پروردگار ہمیں اپنا اور زیادہ مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر دیجئے جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو، اور ہمیں ہمارے حج کے احکام بھی سکھا دیجئے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. بے شک تو اور صرف تو ہی خوب معاف کر دینے والا بڑی رحمت کا مالک ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کے منصب جلیلہ پر فائز کیا، جس کے ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دیا گیا کہ منصب امامت کسی ظالم یا فاسق کو نہیں دیا جاتا. جب منصب امامت پہ فائز کرنے کا اعلان کیا تو خود بخود یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب قبلہ بھی ہوں گے اور اللہ کے حکم اور فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد اور ان کے تعاون سے کعبۃ اللہ تعمیر کریں گے، جسے اس نبی محتشم کا قبلہ اور اس واسطے سے ان کی امت کا قبلہ و سجدہ گاہ اور مطاف بنا دیا جائے گا. اس نبی کی بعثت کے بعد یہ خانہ خدا ایسا آباد ہوگا کہ قیامت تک 24 گھنٹے ماں سوائے فرض نماز کی جماعت کے چند منٹ کے اس کا طواف ہوتا رہے گا.
بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی خصوصیات کا مضمون شروع کرتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 125 میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں خانہ کعبہ کی پہلی خصوصیت مثابۃ للناس بیان کی گئی۔ مثابۃً ثواب سے ہے اور ثواب ثوب سے نکلا ہے۔ ماہرین لغت کے مطابق لغوی اور لفظی اعتبار سے ثوب اپنی سابق حالت اور کیفیت کی جانب پلٹنے کو کہتے ہیں۔ ثواب اس اجر کو کہتے ہیں جو بندے کو کسی عمل پر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بندے کو اس عمل کے مطابق ملتا ہے جو اس نے سر انجام دیا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کو مثابتاً کہنے سے مراد جائے ثواب ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ حج، عمرہ اور طواف کر کے، حتیٰ کہ یہاں بیٹھ کر بیت اللہ کی اور اس کا طواف کرنے والوں کی زیارت کر کے بھی ثواب حاصل کریں گے، نماز ادا کریں گے اور دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا ثواب حاصل کریں گے۔ وَأَمْنَا کے لفظ میں خانہ کعبہ کی دوسری صفت اور خصوصیت بیان کی گئی کہ من دخلہ کان آمنا، یعنی یہاں جو بھی داخل ہو جائے گا امن پا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم دراصل اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اور اللہ کے حکم سے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان بھی بن گئے ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس مقام کو امت محمدیہ کے لیے جائے نماز بنا دیا گیا اور قیامت تک لوگ وہاں فرض، سنن، نوافل اور واجب الطواف کی 2 رکعتیں ادا کرتے رہیں گے۔ آیات مبارکہ نمبر 26 سے 28 تک ان دعاؤں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے مانگی۔ اللہ کے خلیل نے اس عظیم کام کے وقت اس محترم جگہ پر دعا مانگی جہاں آج میں اور آپ دعا کرتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی قبولیت کے عملی مظاہر آج دنیا اپنی آنکھ سے دیکھ رہی ہے۔ سب سے پہلی دعا یہ کی گئی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ، اے پروردگار عالم، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اللہ نے اس شہر کو ایسا امن والا شہر بنا دیا کہ انسان تو انسان، جانور بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے تو اس کو مارنا یا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ امن کی دعا کے بعد یہاں کے معاشی استحکام اور رزق طیبات کے لیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں خلیل اللہ عرض گزار ہوئے وارزق اہلہ من الثمرات۔ کسی بھی شہر کو آباد رکھنے میں سب سے بڑا کردار امن و امان کا قیام ہوتا ہے کہ جس شہر میں فساد اور بد امنی جڑ پکڑ جائے، لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ دوسری جو چیز کسی شہر کو آباد رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ وسائل رزق اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں کا فراہم ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دونوں دعاؤں کی روشنی میں آج آپ مکہ مکرمہ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیسے اس بے آب و گیاہ وادی کو ایک پر رونق شہر میں تبدیل کیا، جہاں ہر وقت لاکھوں زائرین باہر سے آ کر قیام پذیر ہوتے ہیں، جبکہ اس کی اپنی مستقل آبادی اس قدر نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو وہاں مہیا نہ ہو، جبکہ مکہ مکرمہ میں کوئی پھل نہیں اگتا، نہ اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اہل ایمان کے لیے رزق طیبات اور پھلوں کی دعا کی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مدت تک کافر بھی ان نعمتوں سے مستفید ہوں گے، اور وہ ہوئے۔ لیکن جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اب قیامت تک اس شہر کی برکات سے، اس کے انوار و تجلیات سے صرف اہل ایمان مستفید ہوں گے۔ آیت مبارکہ نمبر 127 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا کا ذکر کرتے ہوئے حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ۔ اللہ کے ان دونوں برگزیدہ بندوں نے اللہ کے سامنے انتہائی تواضع کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی اور ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔
بڑی تواضع سے بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما۔ قبولیت کی اس دعا کے وقت ان دونوں حضرات نے اپنے عمل کی عظمت اور اپنی محنت و مشقت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ درخواست کے انداز میں یہ فرمایا کہ تیری ذات بے ہمتا ہماری اس عرض کو خوب سننے والی ہے، ہمارے اس عمل کو اور جس اخلاص نیت سے یہ عمل سر انجام دیا گیا ہے اس کو خوب جاننے والی بھی ہے۔ مفسرین کے مطابق یہاں لفظ تقبل کا استعمال انتہائی درجے کی تواضع کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ہمارا عمل تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ تیری خدمت عالی میں پیش کیا جائے، لیکن تو اپنی رحیمی اور کریمی کے طفیل اسے قبول فرما لے۔ اس موقع پر مزید دعا مانگتے ہوئے آیت مبارکہ نمبر 128 میں 3 دعائیں مانگی گئیں۔ ایک دعا یہ مانگی گئی کہ ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ دوسری دعا یہ مانگی گئی کہ ہماری اولاد میں سے بھی لوگ تیرے مطیع اور فرما بردار ہوں۔ تیسری دعا یہ مانگی گئی کہ ہمیں اس حرم کی یعنی عبادات کی توفیق بھی مرحمت فرما اور اس کے ادب و احترام کے تقاضوں کی تعلیم بھی عطا فرما۔ تعمیر کعبہ کے وقت دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ایک اور جامع دعا آیت مبارکہ نمبر 129 میں نقل کی گئی، جس پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔